نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں برادر عزیز شفیق مکرم حضرت مولانا قاری فیاض حسین صاحب دامت برکات اللہ لجا انہاں دے پیار کرے حکم تے دین دی نسبت نال اللہ نے مینوں تواڈیاں زیارتاں دا موقع بخشیا دعا کرو اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے مولانا فیاض صاحب مولانا طارق صاحب انہاں نال ساڈا پیار ہے تعلق ہے دوستی ہے بھائی چارہ ہے اور انہاں دی وجہ تو تواڈے نال بھی پیار ہے تواڈے نال دوستی ہے اور تواڈی میرے نال دوستی ہے کہ اسی دین دی نسبت نال گاہے بگاہے ایک دوسرے نال ملاقات کر لیں میرے بہت پیارے محبوب جناب راجہ لیاقت صاحب وہ میں نے فرما رہے ہیں کہ مسجد دیکھو گے تھوڑا دل خوش ہو جائے میں تے تھے آکے مسجد ہی دیکھ دا رہے یقین جانو اور دل کردہ سی جڑے تھے مولوی صاحب نے انہوں نے چھٹی کراواں تو میں تے خطیب لگ جائے ہون تو سا سبحان اللہ لے آکی تو سی استغفر اللہ بھی نہیں آکی جنہ لوگاں نے اللہ دا ایڈا سونا کار بنایا ہے میں یہی دعا کر سکتا اللہ انہاں دی دنیا آخرت اس تو بھی سونی بنایا ہے جنہ ایک گیٹ بھی لائی ہے نا تو جنہ محبت نال ہی دیکھے ہے صرف تاون کرن والے تے ماشاءاللہ اللہ پاک برکت دے جنہ اس مسجد نو محبت نال دیکھے ہے اللہ انہاں دا بھی جنت گھر بنایا
اللہ دا گھر بنانا، تعاون کرنا، محبت کرنی، پھر انہوں آباد کرنا، یہ ہر بندے دا کم نہیں۔ بڑے بڑے سرمایہ دار دنیا تے موجود نے، اور اس کتے دی لڑائی تے کروڑا روپے لا دیندے نے۔ ایک توفیق نہیں ہوندی کہ ایک روپیہ یا ایک پاؤنڈ یا 10 روپے مسجد تے لا دو۔ کیوں؟ انہوں دا سرمایہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ خدا دے گھر تے لگ۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جتوں دے پیسے ادھر ہی گئے۔ وہ ایک بندہ دودھ وچ پانی پاندا سی، وہ پرانے زمانے وچ دودھ وچ پانی پاندے سی تے ہن پانی وچ دودھ پاندے۔ تبدیلی آ گئی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو تبدیلی جب آئی، ہن دودھ وچ پانی پان والا بندہ چنگے واہ پیسے دی تھیلی بھر کے تے نہر چوں پانی دودھ وچ پا کے تے پیسے گنے بیٹھا۔ اچانک ایک باندر آیا تو انہیں ماری جپٹی، وہ ساری تھیلی کھو کے درخت تے چڑھ گیا۔ وہ بابا کی میں درخت تے چڑھے؟ ان باندر نے کی کام کیتا، انہیں جناب ایک نوٹ سٹے دودھ والے پانی، دوست وال جڑا دودھ پانی پاندا سی، ایک نوٹ پانی سٹ دے، ایک اودے وال ایک پانی، ایک اودے وال ایک پانی۔ بابا کہنے لگا واہ ربا تقسیم ہی باندر کل کرائی، پانی والے پانی اچ تے میرے کیا بات۔ بھئی ہر بندے دا سرمایہ اس قابل نہیں ہوندا کہ دین تے لگ جائے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار دیکھے نہیں جنہوں نے پتہ نہیں چھڑی دولت کتنی ہے، حج نصیب نہیں ہویا، عمرہ نصیب نہیں ہویا، وقت تو وقت گل رہ گئی مرے نے تے اپنے ملک دی مٹی نصیب نہیں ہوئی۔ تے ایدان دے بندے بھی دیکھے نے بالکل غریب، وہ ہر سال عمرے تے جاندے نے۔ یہ دمانہ ہے بندہ پیسے نال نہیں جاندہ، بندہ نصیبہ نال جاندہ۔ تو ہر بندے دا سرمایہ اس قابل نہیں ہے۔ بیٹا خاموشی سے بات سنیے، ہر بندے دا سرمایہ اس قابل نہیں کہ وہ دین تے لگ جائے، قرآن تے لگ جائے، مسجد تے لگ جائے۔ ایک بٹھے اندر کتنے ہزار اٹ پک دیئے لیکن ساریاں مسیطیں نہیں لگ دیاں۔ کسی نے خریدی کوٹھی تلا چڑی، کسی نے خریدی باتھ روم تلا چڑی، کسی نے خریدی گلی گندی نالی تلا چڑی، کسی نے پل بنا چھڑیا، وہ دے جو 500 اٹ خریدی تے مسجد بن گئی، مسجد تلا چڑی۔ اور ایک بٹھے چ پکن والیاں اٹھاں دی قسمت وکری وکری ہے، کوئی لیٹرین تے لگ گئی ہے، کوئی مسجد تے لگ گئی۔ ہن جڑی لیٹرین تے لگی اور مسجد تے لگی ہے انہاں دی شان وچ فرق ہے کہ نہیں؟ بولو تو سی نا یار، سر نہیں لانا زبان نہیں لانی۔ بھئی یہ مسجد تے لگن والی ہے قسمت والی ہے کہ نہیں؟ تو خوش نصیب نہیں ہو بندے جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے، انہیں اپنے اپنے توفیق دے مطابق مسجد نال تعاون کیتا ہے، اللہ دا گھر بن گیا، خوبصورت بن گیا۔ تو میرے دوستو سب تو پہلے تے مبارک بات دے مستحق ہو تسی کہ تسی اللہ دا گھر بنایا۔ ایدی ذمہ داری ہے ساڑھی کہ جڑا سونا گھر ہے نا مکان مکینہ نال سونا لگ دے، سردار رعایا نال سونے لگ دے نے، تے سپاہ سالار فوج نال سونے لگ دے نے، تے پیر مریدہ نال سونے لگ دے نے، تے استاد شاگرداں نال سونے لگ دے نے، فیکٹری مزدوراں نال سونی لگ دیئے، تے مسجد نمازیاں نال سونی لگ دی۔ مسجد بنا لئیے انہوں آباد بھی کرنا، کیوں بھائی کرنا چاہیے تھا نا آباد، انشاءاللہ نہیں آکی تو آباد بھی کرو گے نا، نہیں تو میں ساری مسیح چوک کے فیصل آباد لے جانی ہے، میں آپ پہ آباد کر لانگا۔ تو قرآن کریم ایک آیت میں پڑھی ہے، ساؤنڈ والے بھائی تھوڑے جو میک دی آواز کھول دیو ادھر، آج میرا ساؤنڈ تھوڑا جا کمزور ہے، اپنا ساؤنڈ تیز کر دے۔ تو کوئی بابا تینوں روکے تو بابے دے آنکھیں نہ لگنا، میرے آنکھیں لگنا۔
اچھا بابے سب دا کن کھاندے نے جے اسی کھا لئیے تو ناراض ہو جاندے نے. جزاک اللہ. بس تو قرآن کریم کی جڑی میں آیت پڑھی ہے نا ادھے آس پاس میں گفتگو کرانگا. ہر بندے نو رب دی رحمت دی ضرورت. ذرا سبحان اللہ کہو. تھوڑا جا زور لاؤ, تھوڑا جا اور زور لاؤ. نعت خان نے نعت پڑھی, پیسے میں دیتے نے, تو سا تکلیف نہیں کی تھی. جو سبحان اللہ بھی نہ آکھو تے موڑ تے کوئی گال نہ, جیب بھی نہ ہلے تے جیب بھی نہ ہلے, ایک شاید تے ہلے. تو میرے دوستو ہر بندے نو رحمت دی ضرورت. بے اولاد ہے تے کہندہ یا اللہ میرے تے رحمت کر, یعنی اولاد دے رحمت ہوئے. اولاد اچھی رحمت ہے. یہ وقری گال ہے کہ پتر جم پوے لوگ لڈو ورن دے نے, جے تھی جم پوے تے چوک کے نہرے سوڑ دیں دے. پتر جم پوے تے چیرہ ہور ہوندہ ہے, تھی جم پوے تے چیرہ ہور ہوندہ ہے. نعمت مل گئی تے راضی ہو گیا, رحمت مل گئی ناراض ہو گیا ہے. وہ بندہ چنگا نہیں ہوندہ جڑا خدا دی رحمت تے آن تے ناراض ہو جائے. بیمار بندہ کہندہ ہے یا اللہ کرم کر, میرے تے رحمت کر, میں نے صحت دے. یہ معنی ہے صحت اللہ دی رحمت ہے. کاروبار نہیں چلدا, اللہ رزق حلال دے, حلال دی فراخ روزی مل جائے تے اللہ دی رحمت ہے. تعلیم حاصل کر لی, اچھی جاب نہیں مل رہی, کوئی اچھی جاب مل جائے اللہ دی رحمت ہے. کوئی قیدی ہوئے تے اللہ پاک انہوں رہائی دے دے وے تے, وہ کہندہ میرے تے اللہ دی رحمت ہے. گھر نہیں سی, کرایہ تے رہندہ سی, اللہ نے مکان دے چھڑے. دعا کرو سب سارے کرایہ داران اللہ اپنا گھر دے عطا فرما دے. اونچی کہہ دے بھائی آمین. اپنا مکان مل جائے تے اللہ دی رحمت ہے. عمرے تے بندہ جا رہے ہے, لوگوں نے کہندہ اللہ دی میرے تے رحمت ہو گئی ہے کہ میں نو اللہ نے اپنے گھر بلا لے. اللہ اپنے گھر بلا لے تو سمجھو اللہ دی رحمت ہے. پریشانی سی, اچانک اللہ پاک نے کرم فرمایا, پریشانی دور ہو گئی تھی, اللہ دی رحمت ہو گئی. بارش کچھ عرصہ نہ آئے تے لوگ کی دعا کر دینے یا اللہ رحمت دی بارش دے. صرف بارش نہیں منگ دے, نال کی کہندے نے رحمت دی بارش دے, کیونکہ بارش نقصان ہی پہنچا دیں دی. تو بارش رحمت ہے. پھر رحمت دا معنی کیے, جے تسی سارے سبحان اللہ کہو تے میں سادہ لفظ رحمت دا معنی بیان کر دینا. تو یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کوے, اے دیتے ہمیشہ اپنی رحمت ہی رکھی. یا اللہ جڑا ہور اچھی کوے, اجرات خوابے رحمت والے نبی دا دیدار بھی عطا فرما دیں. بھئی رحمت شے کیے, مولوی منگے تے رحمت, پیر منگے تے رحمت, وزیر منگے تے رحمت, بیمار منگے تے رحمت, قیدی منگے تے رحمت, بے گھر منگے تے رحمت. ہر بندہ رحمت رحمت بیا منگ دے. کی معنی ہے رحمت دا؟ رحمت انہوں کہندے نے یہ دے وچ نقصان دا کوئی امکان ہی نہ ہوئے. رحمت انہوں کہندے نے کہ نقصان دا امکان ہی نہ ہو. تو اللہ نے اپنی رحمت نال سنو مسلمان بنایا ہے, اپنی رحمت نال سنو صاحب ایمان بنایا ہے, اور اپنی رحمت نال سانو رحمت والا نبی عطا فرمایا ہے. سارے نبی رحمت لے کے آئے نے, میرا محمد رحمت بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ, زور نار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صرف مکے واسطے رحمت نہیں, مدینے واسطے رحمت نہیں, عربیہ واسطے رحمت نہیں, اجمیہ واسطے رحمت نہیں, مشرقین والے واسطے فقط رحمت نہیں, مغربین والے واسطے فقط رحمت نہیں. میرا محبوب جتوں تک خدا دی خدائیے, اوتوں تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰیے.
تائیوں اعلان ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے عالمین دا رب، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ سارے جہان واسطے رحمت ہے۔ گویا انج کہہ لو گل بن جائے گی کہ ساری کائنات چ راج خدا دا ہے تے ساری کائنات چ رواج مصطفیٰ دا ہے۔ اتنا رحمت والا نبی، اتنا شفقت والا نبی کہ جڑا دشمنوں نو بھی دعاواں دے وے، لوکی پیرت کنڈے بچھان تے بدلہ نہ لوے، لوکی جادو گھر کمن تے بدلہ نہ لوے، معاذ اللہ لوکی مجنوں دے نعرے مارن بدلہ نہ لوے، گدیاں اوجریاں ہو دی گردن تے رکھ دین بدلہ نہ لوے، لوکی پتھر مارن تے کو دعاواں دے وے، یہ حوصلہ ہے میرے مصطفیٰ دا، یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ دا۔ دنیا ملک فتح ہوندے نے، فتح تو بعد قتل و غارت دا بازار گرم ہوندے، گردنہ اڑائیاں جاندیاں نے، شرابہ پیتیاں جاندیاں نے، ڈھول ڈمکے بینڈ باجے بجائے جاندے نے، جشن منایا جاندہ ہے، ملک فتح ہو گیا۔ میرے محمد تو بڑا فاتح کوئی نہیں، آج حضور مکہ فتح کرن آئے نے، یہ او شہر ہے جتو حضور نو تنگ کر کے مجبوری طور تے ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا سے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام جس رات ہجرت کر کے جا رہے سی نا، تے میرے محبوب نے کنجی بردار سی جڑا خانے کعبے دی جدے کل چابی سی، انہوں کیا بھی مہربانی کر اج خانے کعبے دی چابی دے، بیت اللہ کھول، میں اندر جا کے آنسو بہا لاواں۔ انہوں نے کہا میں کوئی چابی نہیں دینی، میں نے ابو جال نے روکے ہے، کوئی نہیں تو انہوں چابی دینی۔ حضور مسکرا کے فرمان لگے ایک گل یاد رکھیں تے ٹائم یاد رکھیں، ایک وقت آئے گا اس چابی اللہ میں نو دے گا، اس چابی میں نو دے گا اللہ، اور میں جنہوں چاہاں گا دیاں گا۔ وہ کہنے لگا واہ جی واہ لوکی تو انہوں رہن نہیں دیں دے، تو تسی بیت اللہ دیاں چابیاں دی گل پہ کر دے ہو۔ اے ایویں ہی ہے، میں مثال دے دینا بھی میں کہاں جی میں نے صدر بن جانا ہے ملک دا، شبیر عثمانی نے صدر بن جانا ہے ملک دا، پھر دیکھو میں توڑے کو لوگ کی پوچھدا تو تسی ہس کے کہو گے واہ مولوی واہ تینوں مسجد دا صدر کوئی نہیں بناندا، تو زرداری صاحب دی شیٹ لو ہے نہیں۔ انہیں کہا تو انہوں مکہ چ رہن کوئی نہیں دیندہ، بیت اللہ چ نماز کوئی نہیں پڑھن دیندہ، اور توڑا دعویٰ ہے کہ میں حضور فرمایا میں نے اپنے اللہ تے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے کول ہوئے گی، کیوں کہ بیت اللہ بنے ہی مصطفیٰ واسطے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی سی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یقین جانو میں بڑا تھکے ہویا جے تو میں صرف تھوڑے پیارے چاہیاں، جے تسی سبحان اللہ کہی تو میں ڈبل تھک جاؤں گا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم نے حضرت خلیل نے اللہ دا گھر بنایا، بیت اللہ تعمیر فرمایا، دروازہ فٹ ہو گیا، پرنالا فٹ ہو گیا، مزاب رحمت فٹ ہو گیا، کم پورا ہو گیا، اللہ دا گھر بنا کے حضرت ابراہیم نے اللہ دے دربار دے اندر اپنا دامن پھیلا لیا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا
یہ ایک قطرہ ربا بخشے مینو تے کام بن جاوے میرا رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا رب کر دے میوے بھریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا اوے پیر پیغمبر ربا منگتے تیرے تے چند سورج بکیاری جسنو چاویں ادی دیویں تے جسنو چاویں ساری کیسا ملدر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا کیسی گھڑی ہوئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دربار دے اندر نبوت والے ہاتھ پھیلا کے کھڑے نے حضرت اسماعیل نال آمین پہ کندے نے جڑا دعا مانگ رہے ہیں اے بھی اللہ دا نبی ہے جڑا آمین کہہ رہے ہیں اے بھی اللہ دا نبی ہے حضرت ابراہیم کہندے نے اللہ جدو کوئی مزدور مزدوری کر دے تے مزدوری تو بعد اپنی اجرت منگ دائے اللہ میں تیرا گھر بنایا ہے اللہ میں تیرا کعبہ بنایا ہے ہن میری واری ہے مزدوری منگن دی مانگ لے ابراہیم کی منگنا چاہنے تو چان مانگ لے میں چان دے دیوانگا تو سورج مانگ لے میں سورج تیرے دامن چ رکھ دیاں گا تو آسمانہ دی بلندی مانگ لے اللہ کہندہ ہے میں تنو آسمانہ دی بلندی دے دیاں گا تو زمین دی وسط مانگ لے میں تنو زمین دی وسط حکومت دے دیاں گا تو آج جنت مانگ لے میں جنت دے دیاں گا کیوں ابراہیم تو میں نو بڑا خوش کیتا ہے میں آکھیا باپ نال مناظرہ کر تو باپ نال ٹکرا گیا میں آکھیا چند دے پجاریاں نال مناظرہ کر تو چند دے پجاریاں نال ٹکرا گیا میں کیا تاریاں دے پجاریاں نال مناظرہ کر میرا ابراہیم چند تے تاریاں دے پجاریاں نال ٹکرا گیا میں آکھیا سورج نال مناظرہ سورج دے پجاریاں نال مناظرہ کر تو سورج دے پجاریاں نال ٹکرا گیا میں آکھیا بادشاہ وقت نال مناظرہ کر تو بادشاہ وقت نال ٹکرا گیا میں تینوں بڑھے وارے پتر عطا کیتا میں آکھیا انہوں جنگل چ چھڑ دے تو میری محبت جی اسماعیل نو جنگل چ چھڑ دیتا میں آکھیا دی گردن تے چھری چلا تو مرضی نال نہیں میرے حکم نال اپنے پتر دی گردن تے چھری چلانی شروع کر دیتی ہے اے تے وکھری وجائیں تو اپنا ٹل پورا لایا ہے پر چھری میں چلن نہیں دیتی تو ہر امتحان پاس ہو گئے ہیں اے میرا خلیل جدو میں کہندہ گیا تو نہ نہیں کیتی ہن تو منگے تے میں نہ کیویں کراں گا حضرت ابراہیم کہندے اللہ مزدوری وچ چان نہیں منگدا آمنہ دا چان منگنا مزدوری ایک منٹ بیٹے ایک منٹ بیٹا اللہ خوش رکھے یہ جدو بول دے ہی نہیں تو ایڈے پچارہ زور لا کے نعرہ مارے ہے ایک کہنے سے کرو پوچھ آویے بھی زندہ بات کہنا ہے کہ نہیں اللہ دے بندے ہو سیاست دانے دے نعرے مار مار کے توڑے گلے بہ گئے وہی نعرہ مارو خدا دا تے مصطفیٰ دا جنہیں توڑے کم آنا دونا جانا نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ تاج و ختم نبوت ٹھہرو تسی بھی ٹھہرو تسی بھی ٹھہرو ہون میں وینا میں بیکھنا بھی یہ کڑا نہیں بول دا
یا اللہ جڑا بندہ تیرے نبی دی حق چ نہ بولے، اے بھائی تیری ویڈیو گھمائی بعد ویکھنا سارے میرے دوست بیٹھے نے، یا اللہ جڑا تیرے نبی دی حق چ نہ بولے، گھر جاوے تے ٹھنڈ کھڑا رہے 2 گھنٹے کنڈی کوئی نہ کھولے۔ خلافت راشدہ، کیا بات ہے، ہون کو جاگے ہو، خطرہ سی نہ ٹھنڈ دا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ابراہیم کہندہ یا اللہ میں چان نہیں منگدا، میں نو او دے جڑا چان توڑے تے توڑ کے جوڑے، میں سورج نہیں منگدا، میں نو او چاہی دے سورج ڈوب جائے تے اشارے نال واپس موڑے۔ اللہ میں نو جنت نہیں چاہی دی، میں نو او چاہی دے جدے کول جنت دیاں چابیاں ہونیاں نے۔ اللہ میں نو آسمان دی بلندی نہیں چاہی دی، میں نو او چاہی دے جڑا معراج والی رات سارے آسمان تھلے تھلے محمد دی بلے بلے آواز آ جانی چاہی دیئے۔ اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے، اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے۔ میرے نال پڑھو ذرا، اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے، اللہ پاک نے سونے نو، یا اللہ جڑا میرے نال اچھی اچھی پڑھے کل قیامت والے دن حضور دے پیچھے نعتاں پڑھدا جنت جائے۔ اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک نے سونے نو عرشاں، اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے، شب پردے ہٹا کے تے دیدار کرایا ہے، شب پردے ہٹا کے تے دیدار کرایا ہے۔ سونے نو بلاون لئی جبریل امین آئے، سونے نو بلاون لئی جبریل امین آئے، قدمہ چم چم کے سونے نو جگایا ہے، قدمہ چم چم کے سونے نو جگایا ہے۔ آکھو اللہ پاک نے سونے نو، اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے۔ اقصد جد پہنچے سلطان جہان دے، سبحان اللہ، پھر ڈلی ہو گئی، تھوڑا جا زور لاؤ، منہ کھولو، اچھی بولو، رحمت موتی رولو۔ اقصد جد پہنچے سلطان جہان دے، سب نبیاں امام اپنا سونے نو بنایا ہے، سب نبیاں امام اپنا سونے نو بنایا
بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا پہ منگدے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ بنایا میں وسان والا بھیج، بنایا میں آباد کرن والا بھیج، مصطفیٰ بھیج، مجتبہ بھیج، والضحیٰ بھیج، واللیل بھیج، علم نشرہ والا بھیج، ختم نبوت دے تاج والا بھیج۔ میرے آقا فرما دینے ایک ویلا آئے گا کعبے دیاں چابیاں اللہ مینو دے گا تے میں جنوں چاہواں گا انہوں دیواں گا۔ انہیں آقا ویکھی جائے گی وہ دے ذہن چیسی بنا انہیں تھے آنا نہ کسی چابیاں دینیاں نہ کسی آن دینا۔ وقت آیا جلدی جلدی آج میرے آقا فاتح بن کے مکے داخل ہو رہے نے، ہر کوئی پریشان ہے، پیرج کنڈے بچھان والے بھی پریشان نے، پتھر مارن والے بھی پریشان نے، میرے نبی دیاں بیٹیاں نو تماچے مارن والے بھی پریشان نے، میرے آقا نو جادوگر کہن والے بھی پریشان نے، مجنوں دے نعرے مارن والے بھی پریشان نے، بلال نو اگ دے انگاریاں تے لٹان والے بھی پریشان نے، شنیرہ دی اکھاں کڈن والے بھی پریشان نے، سمیہ دے ٹکڑے کرن والے بھی پریشان نے، خباب نو اگ دے انگاریاں تے لٹان والے بھی پریشان نے، خبیب نو تختہ دار تے چڑھان والے بھی پریشان نے، عثمان نو چار پائی نل بن کے تشدد کرن والے بھی پریشان نے، میرے نبی دے خلاف قتل دے منصوبے بنان والے بھی پریشان نے، اج حیران بھی نے پریشان بھی نے، جنہوں اسی مجبور کر کے ہجرت تو مکے چو باہر کڑیا سی، اج فاتح بن کے آیا ہے، اپنی فوجہ نال لے کے آیا ہے، اج حضور دے نال ابو بکر بھی آیا ہے، عمر بھی آیا ہے، عثمان بھی آیا ہے، علی بھی آیا ہے، بلال بھی آیا ہے، طلحہ بھی آیا ہے، زبیر بھی آیا ہے، سعد بھی آیا ہے، شہید بھی آیا ہے، پریشان ہو کے سوچ رہے نے آقا اعلان کرنگے پکڑ کے لے آؤ جنہ میرے پیرج کنڈے بچھائے، پکڑ کے لے آؤ جنہ جادوگر آکھے آج انہاں دیاں گردنہ اڑا دیو، آج انہاں نو تختہ دار تے چڑھا دیو، آج انہاں نو سارے انہوں سزا دیو۔ او در ہور پہ سوچ دینے تے رحمت والا نبی ہور پہ سوچ دائے ہے جو رحمت للعالمین۔ میرے آقا نے جا کے اعلان فرمایا جڑا بیت اللہ چلا جائے گا حرم اچ پناہ لے لوے گا انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا اپنا گھر دے دروازہ بند کر کے بہ جائے گا تلوار نہیں اٹھائے گا انہوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ اے جیلہ میں اے گال میں نے ضرور کرنی چاہی تھی جنہی ہون کرن لگا تو جڑا ابو سفیان دے گھر پناہ لے لوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ میں گال سمجھا دینا کو کیا اوکھی گال میری بندے نہیں سمجھ دے پھر بعد ایک کہنے نے جی اے کی آکھ گیا سی آکھ میں کچھ جانا۔ حضور نے ٹھنڈے چلو سور تو ہٹ کے گل کرنے، حضور نے فرمایا جیڑا ابو سفیان دے گھر پناہ لے لوے پاویں جتھوں دا بھی ہوئے بیگانہ ہوئے اپنا ہوئے دشمن ہوئے انہوں کچھ نہیں کہنا۔ ابو سفیان دے گھر جڑا بیٹھو ہوئے انہوں کچھ نہیں کہنا، نبی روکے جڑا ابو سفیان دے گھر بیٹھو ہوئے انہوں نبی روکے ہے کچھ نہیں کہنا، جڑا باہروں آکے ابو سفیان دے گھر بہ جائے نبی انہوں کچھ نہیں کہن دیندہ تو جڑا ابو سفیان دے گھر جمعہ ہوئے اللہ دا نبی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ دا نبی انہوں کچھ نہیں کہن دیندہ تو جڑا پیدا ہی حضور ابو سفیان دے کار ہوئے برا نبی انہوں کی کچھ آکھن دے گا۔ ایو دی رحمت ہے ایسی رحمت والا کہ تو لب کے لے آؤ گے جنہوں اللہ نے فرمایا اے نبی تیری خاطر میں رحمتیں لٹا دوں گا
مانگا تو نے جو مجھ سے کر تجھے عطا دوں گا اے نبی تیری خاطر میں رحمتیں امت کا غم تجھے کس لیے لگا ہے میرے حبیب اپنا تم بتا دینا بہشت میں پہنچا دوں گا اے نبی تیری خاطر میں رحمتیں یہ رحمت والا نبی ہے سارا دن گزر گیا سوچن والے سوچ رہے نے سارا دن گزر گیا سوچن والے سوچ رہے نے رات ہوئے گی طواف تو فارغ ہون گے مسلمان حضور آرڈر کریں گے گھروں سے نکال کر سب کو قتل کر دیا جائے سولی پر چڑھا دیا جائے حضرت ہند یا حضرت ہندہ ابو سفیان کی بیوی امیر معاویہ کی اماں وہ بھی سوچ رہی تھی ان قریب آئیں گے آنے والے پکڑیں گے مار دیں گے لیکن جب آدھی رات گزر گئی کوئی شور نہیں گلی میں کوئی شور نہیں گلی میں کوئی قتل و غارت کی آواز نہیں کوئی ہائے ہائے نہیں مار دیو کوئی صدا نہیں آئی اماں جی کہتی ہیں کہ میں نے برقع اوڑا اور برقع کر کے تو میں حرم میں چلی گئی اور خانے کعبہ میں کی دیکھیا حضور دے دیوانے طواف کر رہے اللہ جڑا اچھی بولے انہوں بھی طواف نصیب ہو جائے جڑا ہور اچھی بولے رمضان ہوتے گزارے لالچیو یہ مولوی بڑے لالچی ہوندے نے تو انہوں لالچ نہ دیئے تو منہ جو سبحان اللہ نہیں نکل دی اللہ سب کو لے جائے اللہ مجھے بھی لے جائے کیا کعبہ اور کیا مدینہ اور کیا مکہ یقین جانو جب آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے نا تو وہاں جا کے آدمی دیکھتا ہے کوئی بڑے قد کا ہے کوئی چھوٹے قد کا ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے سب کو ایک ہی لگن ہے تو سید نفیس الحسین شاہ صاحب فرما دینے اس منظر کو دیکھ کے کہ گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں بولو نہیں تو میں نہیں پڑھوں گا گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں اپنا سب کچھ نثار کرنے کو اپنا سب کچھ نثار کرنے کو مصطفیٰ کے جیا لے آئے ہیں مصطفیٰ کے جیا لے آئے ہیں پڑھیے سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں آواز آئے گورے آئے ہیں گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں پر یہاں مولانا عبداللہ اختر صاحب نہیں آئے ہیں گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں کیسا سما ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا حضور والضحیٰ دا سرا لے کے نال ابو بکر نال عمر
نال عثمان نال علی نہیں نال میرے محمد دے صحابہ چن نال تارے کڑے سونے لگ دے نے حضور نو صحابہ کلا چھوڑ دے ہی نہیں جتے مصطفیٰ ہوئے گا نال اتے صحابہ ہون گے جزاک اللہ بزرگو اوکھے نعرے نہ مراؤ گلہ سوکھیاں کرو توجہ ہے یہ پرانے نعرے نہیں مکدے تے نوے کی تو یاد ہوں اجی سانو پرانے نعرے یاد نہیں ہوئے ایک مولوی صاحب نعرہ تقریر کر رہے اسی تے ایک بندہ پہ جی ستا وہ ساکھیا جی نعرہ لگا نعرے تکبیر اس بندے دی اچانک اک کھلی وہ ساکھیا جی وعلیکم السلام انہوں پتہ ہی نہیں ہو کی رہا ہے ماشاءاللہ ستے بندے دے نہیں ہوندہ صحابہ حضور کے ساتھ چل دیاں مقام ابراہیم آیا حضور نے نپنیت لے جدو میرے محبوب علیہ السلام نماز پڑھی حضور سجدے وچ سر رکھ کے دعا پہ کر دینے اللہ فلانے نو بھی معاف کر فلانے نو بھی معاف کر فلانے نو بھی ہدایت دے حضرت ہندہ کہندیاں نے میں گئی میں کیا حضور کتے نے آمنہ جایا کتے وے عبداللہ دا لخت جگر کتے وے ویکھیت مقام ابراہیم تے میرے محبوب علیہ السلام دعا پہ کر دینے آپ کہہ دیا نے میں پردے دی حالت وچساں میں کول جا کے بے گئی کہ کی پہ کہہ دینے اس ویلے میرے پیران تو زمین نکل گئی جدو رحمت والا نبی کہہ رہے اسی اللہ ہندہ نو بھی معاف کر دے انہوں نے ان کے لیے کیا کیا اور یہ ان کے لیے کیا کیا امتیو یہ وہ رحمت والا نبی ہے ایک مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام کو حضرت جبریل آئے سنو نبی دی رحمت حضرت جبریل دے چہرے تے کچھ پریشانی دے آثار سن آپس ہی بیٹھے ہمیں نوری فرشتیاں دی نہ کوئی فیکٹری ہے بھی گھاٹا پہ گیا ہوئے نہ کوئی مربے نے بھی بارش نہ آئی ہوئے تے منگفلی نہ ہوئی ہوئے جبریل کو پریشان ہے حضرت فرماتے جبریل کیا بات ہے آپ کیوں پریشان ہے انہوں نے کہا سونے گل دسن والی نہیں جبریل دس کیوں پریشان ہے کہندہ آج میں جہنم دا مشاہدہ کر کے آیا تے میں جہنم دے 7 طبقے دیکھے نے فرمایا ویچ کون سی فرمایا آخری طبقے منافق سن پھر اتو مشرق سن پھر یہودی سن پھر نصارہ سن پھر مجوسی سن گندیاں جڑا اتلا طبقہ 7واں جہنم دا حضرت جبریل خاموش ہو گئے فرمایا نہیں 10 اتلے طبقے کون سن فرمایا میں تیری امت دے گناہگار ویکھایا بس جو ہی حضور نے سنیا کہ میری امت دے گناہگار جہنم اندر میرے نبی نے کھانا پینا چھڑ دیتا نماز پڑھان تو کسی نال گل بات نہ کرنا حجرے تشریف لے جان 3 دن ہو گئے نبی نہیں بولیا کسی نال حضور دے اکھاں چو آنسو چہرے تے غم دے اثرات فکر اپنی نہیں تیری میری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے جا کے دروازہ کھٹکایا آقا کی گلے میں نو دسو حضور نے دروازہ نہیں کھولیا حضرت ابو بکر دوڑ کے گئے حضرت عمر کھول تو کہنے لگے یار آج 3 دن ہو گئے نے آقا غمگین نے گل بھی نہیں کر دے آقا تشریف فرمانے دروازہ بھی نہیں کھول دے حضرت عمر آ کے دروازہ کھٹکایا حضور نے نہیں کھولیا دوڑ کے حضرت عثمان وال گئے فون والے
جلم والے سونی جی مسجد بنا کے بہن والے یاد رکھ لینا ذرا کہ میرے آقا دے یار کیویں ترتیب نہ لائے نے، پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان۔ حضرت عثمان کول جا کے کہندے نے یار کی گل ہے، حضور کسی نال بول دے نہیں غمگین نے، آؤ دروازہ کھولی کھٹکائیے۔ حضرت عثمان فرمان لگے جڑے نبی نے دروازہ نہیں کھولیا ابو بکر لئی عمر لئی، وہ میرے لئی بھی نہیں کھول دا، آؤ چلیے علی وال۔ اتنے یار آگئے حیدر کرار کول۔ علی جی حضور پریشان نہیں تے دستے بھی کوئی گل نہیں ہے، آؤ نہ چلیے۔ فرمایا جنہیں تواڈے لئی بوا نہیں نہ کھولیا وہ میرے آنکھیں بھی نہیں کھول دا، میرے کول ایک سفارش ہے، اس سفارش نو کون کی کہندے نے؟ فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا حسنین دی امی فاطمہ تیرے ابو پریشان نے، حضور پریشان نے، تو جدو تیاں بوئے تے آ جاننا تے لج پال پیو۔ انہاں پیوان دی گل نہیں کردا کہ جنہاں نے زندگی انگوٹھے لا کے تے جدادہ اپنے منڈیاں دے نہ کرا دیتی ہیں، تواڈی گل میں نہیں کردا، میں فیصل آباد دی کر رہا۔ جنہاں تیاں دے حق کھا لے نے جیندیاں ہی انہاں دی گل نہیں کردا۔ جڑے کہندے نہیں جی میں جہنم ٹر جاؤں گا لیکن تینوں ایک مرلہ بھی نہیں دیاں گا۔ سیدہ فاطمہ سی تے اگے بابا مصطفیٰ سی، میرے خیال ہے تُسے ناراض ہو گئے ہو، چلو شکر ہے نہ ہونا بھی نہ بھائی۔ ابو جی دروازہ کھولو، میرے آقا نے دروازہ کھولیا، حضور نے اپنی تینوں اندر بلا لیا۔ ابو جی کی گل لے سارے پریشان نے، فرمایا کی کراں میں نو جبریل آ کے دس گیا ہے کہ تیری امت دے لوکی دوزخ جو سڑنے نے، تے میں کیویں قرار پاواں جڑے میں نو بڑے پیارے نے او دوزخ پہ سڑ دے ہون۔ اچھا پھر آقا بنی کیے، فرمایا میں اللہ کلو دعا منگیے، اللہ فرماندہ سونیا غم نہ کر، تیری امت دا 70,000 بندہ میں بغیر حساب کتاب دے، اللہ ایتے تھوڑے نے، فرمایا ایک ایک بندہ 70,000 وچوں 70,000 نو جنت لے کے جائے گا، اللہ بھی تھوڑے نے، میں سونیاں جڑے بچ گئے میں رحمت والا بک بھراں گا۔ یہ نبی ہے کہ جڑا اتنا کو پتہ چل جائے نا کہ میرا امتی دوزخ جا رہے ہیں تو ساری رات نہیں سوندا، پیر سج جاندے نے، لیکن سانو ہی تے کچھ کرنا چاہیے دے۔ موبائل پیارا ہے نبی پیارا نہیں، نیٹ پیارا ہے نبی پیارا نہیں، کرکٹ پیاری ہے نبی پیارا نہیں، میری ماما بہناں نو ڈرامے پیارے نے نبی پیارا نہیں، فیشن پیارے نے نبی پیارا نہیں، بوٹ پائے ہوئے نے اس لئی نماز نہیں پڑھدا کہ اتارنے پہنے نے۔ آواز آ رہی ہے پنجتے ہیں، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم۔
اذان آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اسی کہنے ٹائم کوئی نہیں ٹائم کوئی نہیں جدو موت دا فرشتہ آئے گا نا چل چلیے تو کہہ دیں اجے میں بیزی ہاں اجے کل آئیں تو دیکھاں گے فرشتہ کیوں چھڑ دا ہے آئی تو ٹائم نہیں نا کھیل تماشے کے لیے وقت ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے میں اگلے دن پوری اذان پڑھی عشاء دے ٹائم تو بات ہے اگلے دن میں نے فون آیا کہ عثمانی صاحب اذان تو بڑا مزہ ہے لیکن رات سائر رات سانا بابے یہاں ساؤنڈ نہیں دیتا انہوں نے کہا جی کنڈا کھولو اذان ہو گئی ہے جماعت کرونی ہے میں تائیوں درمیان جو اذان پڑھی ہے تاکہ بار پتہ چل جائے بھی یہ جڑی وچوں شروع ہوئی ہے نا یہ جلسے آلی میں داخل ہوئے ہیں تو میں نے کہنے لگی اذان سنا دے آجے جی حالانکہ مؤذن دی تنخواہ بھی دبابہ سارا ہوں دی دوستو آواز آ رہی ہے آ جاؤ تو ساڑھے نبی دی رحمت دا ہے کہ تم اور فیدہ دساں تیریاں میریاں جڑیاں شکلہ نہیں بدل دیاں پتھرہ دی بارش نہیں نازل ہوندی یہ تیرا میرا کمال نہیں یہ حضور دیاں منگیاں ہویاں دعاواں دا کمال ہے ورنہ بنی اسرائیل دے لوگ کی ایک غلطی کرن تے باندر بن جان اسی ہزارہ کریے تے سڑی شکل تبدیل نہ ہوئے یہ ساڑھا منہ نہیں ساڑھے سائیاں دا منہ ہے حضور نے دعا منگی سی اللہ میری امت دیاں شکلائیں تبدیل نہ کری جنہیں پچھلے لوگاں دیاں تبدیل ہو گئیاں میری امت تے انج عذاب نازل نہ کری جنہیں پچھلے لوگاں تے عذاب نازل ہوئے قومہ نا فرمانی کی تھی کسی نو جبریل نے چیخ نال مار دیتا اور کسی نو جناب پتھران دی بارش نال برسا دیتا کئیاں نو زمین وچ دنسا دیتا اور کئیاں نو اللہ نے باندر تے خندیر بنا دیتا لیکن اللہ نے ساڑھے تے کرم کیتا ہے کیوں تارے جاندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے جاندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے آب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کہ لاہری چھال دا تیار تیرے واسطے بچہ دو دے دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے کینے کی طرف نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے تیری میری شکل نہیں بدل دی غور کرو دیو بندیو بریلیو وابیو حیاتیو مماتیو سماتیو نقشبندیو سوروردیو قادریو ششتیو حنفیو مالکیو شافیو حملیو غور کرو کیوں نہیں شکل بدلتی کیا پورے گاؤں میں آپ کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں بولو یار جی پڑھ دینے تو بولو میں کڑا تم ٹیکس لانا پورے گاؤں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں بھائی کسی کے گھر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے صبح لکھ دیا ہے کہ اس نے فجر نہیں پڑھی جبین پہ لکھ دے یہاں لکھ دے لکھ سکتا ہے نا پچھلے قوموں کو لکھ دیتا تھا رات کو لوگ گناہ کرتے تھے صبح اٹھتے تھے دروازے پر لکھا ہوتا تھا اس نے رات کو اے منہ کالا ملے ساڑھے رب نے پردے رکھے نے یہ سبحان اللہ کہو دی آخری گل کہہ دیا نبی دی رحمت دا ایک اور حوالہ دے دیا تھوڑا جا زور لاؤ یار زور لاؤ میرے محبوب علیہ السلام دعا پہ منگ دینے اللہ جی ایک مہربانی اور فرما دے سونیاں کیڑی قیامت والے دن میری امت دے اعمال کج کے رکھنا دوجے نبیاں دے سامنے نہ کھولنا اللہ فرماندا سونیا تو دوجے نبیاں دی گل کرنے میں تیرے سامنے بھی نہیں کھولنے محبوب میں پردے رکھاں گا میں تیری امت دے اعمال کج کے رکھاں گا میں ذلیل نہیں کراں گا رسوا نہیں کراں گا ورنہ اللہ اعلان کر دینا جڑا میرا نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں نماز نہیں پڑھتا اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے جہاز اڑا کے جا رہا ہے اللہ چاہتا تو جہاز کو کرش کر دیتا
نہیں، اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہے کوئی گل نہیں. یہ جو سبز گنبد کھڑا ہے نا، آہا، میں 2008 میں جب اللہ نے مجھے پہلی مرتبہ بلایا تھا، تو جب پہلی مرتبہ جب مدینے آدمی جاتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. مکہ مدینے میں جب پہلی مرتبہ جاتا ہے نا، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب مکہ سے ہم مدینے گئے نا تو مسجد نبوی میں باب فہد کی طرف سے داخل ہوئے. تو باب فہد ادھر ہے، باب جبریل ادھر ہے. جو گئے ان کو پتہ ہے. تو ہمارے دل میں تھا بھئی حضور کا روضہ کدھر ہے، گنبد خضرا کدھر ہے. تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہ آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، اور وہ ذرا تیز تیز چل رہے تھے. تو میں نے کہا حاجی صاحب تیز نہ چلو، کیوں؟ یہاں جو کولر اٹھا کے اور صفائی والی گاڑیاں پھر رہی ہیں مدینے مسجد میں، ان کی بھی کوئی آواز نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ عاشق بیٹھے ہو سارے یار. وہ گاڑیاں بھی بے آواز ہیں. ذوق دیکھی ان لوگوں کا کہ آواز نہ نکلے. وہی چلتے چلتے میں کوئی شعر نہیں ہے، اور میرے شعر ہیں جدی ہونے کے بھی علامہ اقبال بھی پریشان ہوئے گا. لیکن حضور کی شان میں چلتے چلتے وہ چل رہا تھا اور میرے دماغ میں چند شعر آ گئے. تو جو میں نے وہاں پڑھے تھے، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں آپ کو یہاں سنا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ آہستہ 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 چل کوئے یار میں، آہستہ آہستہ چل کوئے یار میں. ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، کہ یہ حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں. وہ سن لیں ہم کیا سمجھتے ہیں حضور کو. آہستہ آہستہ چل کوئے یار میں، کیوں تو آ گیا ہے محمد کے دربار میں. آہستہ آہستہ چل کوئے یار میں، تو آ گیا ہے محمد کے دربار میں. دنیا کی مرفریب بہاروں کو کیا کروں، دنیا کی مرفریب بہاروں کو کیا کروں. توجہ کیجئے گا. ستایا ہوا خزاؤں کا آیا بہار میں، ستایا ہوا خزاؤں کا آیا بہار میں. آہستہ آہستہ چل کوئے یار میں. میرا دوست آگے آگے چل رہا تھا، میں پیچھے پیچھے. اچانک میں نے دیکھا ادھر لکھا ہوا تھا باب ابی بکر. میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا باب ابی بکر. میں کہا حاجی صاحب واپس آ جاؤ، حضور لب گئے نے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا باب ابی بکر. کہتا مولوی تو انہوں کون سمجھائے، میں باب محمد لبنا، میں دربار مصطفیٰ لب رہے ہیں. تو نے صدیق دا بوا دکھایا. میں کہ اللہ دی قسمیں اے او بوا ہے جتو مصطفیٰ لب جاندہ. زور سے کہہ دو مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر،
جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ ہم سی مڑ گئے، اسی مڑ گئے، سدھے حضور دے روضے تے پہنچ گئے۔ پھر میں حضور علیہ السلام دا نام بھی پڑھیا، نال حضرت ابو بکر دا نام بھی پڑھیا، نال حضرت عمر دا نام بھی پڑھیا۔ پھر میں آکیا آہستہ آہستہ چل کوئے یار میں تو آ گیا ہے محمد کے دربار میں۔ واہ کیا کہنے ابو بکر عمر کے جو سوئے ہوئے ہیں پہلوئے سرکار میں، جو سوئے ہوئے ہیں پہلوئے۔ ہم نے حضور نے صلاۃ والسلام کے روضے پہ صلاۃ والسلام پڑھا، اللہ کی قسم صلاۃ والسلام پڑھا۔ باب جبریل کی طرف سے نکلے، افطاری کا وقت قریب تھا اور میں تھوڑا سا باب بقیع کی طرف بیٹھا نا، اچانک نظر اٹھائی تو حضور کا سونا گنبد۔ تھکے ہو تو بس کر دینا، ٹھیک ہے تجھے تھا کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور نہیں میں نعرے نال کرم، میں نعرے نال غصے نہیں ہوتا، میں بڑا ٹھنڈا مولوی۔ لوکی پہلے نعرے مروان دینے پھر مولوی مروان دینے۔ بھی اگر آپ تھکے ہو تو بس کر تو نہیں، یہ جو بات میں سنا رہا تھا یہ سنا دیں، سنا دوں یار تسی کہہ دیو سنا دیو، میں کڑا توڑے تو کو تھاندار لگا ہے، سنا دے جی جزاک دو چار بندے بولے نے، باقی ماشاءاللہ جا کے مجھا چوڑی ہیں۔ آپ پٹھان ہیں؟ مجھے پتہ چل گیا، ٹھہرو مجھے پتہ لگ گیا تھوڑی جرات دا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ نعرہ لگانے والا پٹھان ہے، یہ نعرہ پٹھان لگائے تو امریکہ بھاگ جاتا ہے۔ نعرہ جان ہے نا خدا کی قسم۔ میں بیٹھا ہوا تھا، چلو سناتا ہوں آپ کو، میں نے اچانک دیکھا حضور کا گنبد نظر آیا۔ چلو یہ بات میں سناتا ہوں، حضرت مولانا سلیمان طارق صاحب ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے خطیب تھے پنجابی کے، کمال لوگوں نے سنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں مدینے گیا اور جب میں واپس آنے لگا نا مدینے سے تو میری آخری نظر جو گنبد خضرا پہ پڑی تو میں نے وہاں جا کر رویا اور رو کے کچھ کہا جو انہوں نے کہا اگر ایمانداری نال تسی سبحان اللہ کہو گے تو میں وہی ایتھے کہہ دے۔ ایک ویری پھر تیرا چوتھی ویری ٹیل لا کے نعرے مارے جے شیر، ایک ویری پھر سبحان اللہ کیا کرو، چھڑو انہاں سارے انہاں روٹی سانو کوئی نہیں دینی ہے، رب دینی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں سوہنے گنبد، مولانا فیاض صاحب تو سوہنے گنبد، انہوں نے میرے 2 پروگرام چھڑائے نے تو اڑی محبت ہے۔ سوہنے گنبد والے شاہ تے سکھ وسے سلطان، اللہ تینو عزتاں دتیاں تے دوواں وچ جہان، اج
اجے نہ رج رج گلا ہویاں تے ہو گئی ٹرن تیاری تیرا ہجر میں سہ نہیں سکیدہ تے ایہ مصیبت بھاری جے کچھ بس میرے ہووے شاہ تینوں کدی نہ چھوڑ کے جاواں تیریاں قدماں ہیٹھ میں آقا تے رول رول عزتاں پاواں آپ کہندے نے آواز آئی روزے دے وچوں میری دل دی دستک لگی ہے کہ سنو اے میرے عاشق صادق تینوں دیوے رب جزائی وچ وطنا دے جا کے سجنا تے سانو بھول نہ جاویں میں نے گنبد دیکھا حضور کا فی البدی میرے واقع اس گنبد خضرا کے کیا خوب نظارے ہیں آرام فرما اس میں محبوب ہمارے ہیں اور پرندوں کو بھی دیکھا میں نے اس کا حیا کرتے نہیں کرتے حیا اس کا جو عقل کے مارے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے جن لوگوں نے اتنی خوبصورت مسجد میں تعاون فرمایا محبت کی اللہ تعالیٰ دین دنیا میں ان کو بھلائیاں نصیب فرمائے